اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاة تدوم بدوامک وتبقى ببقائک صلاة ترضیک وترضیہ وترضى بها عنا یا رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا مستعان یا ربک یا رحمان۔ بحمدہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیات بینات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ اللہ حکم الحاکمین نے کیا کیا چیزوں کا ذکر فرمایا اور ہم سے کیا کیا نعمتوں کے بارے میں سوال کیا اور کیا کیا نعمتیں یاد کرائی گئیں اور اس کا مطلوب اور مقصود کیا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ حکم الحاکمین نے ہم سے کیا کیا باتیں کی ہیں۔ ہم پہنچے تھے یہودیوں کی ان روش کے اوپر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا جو ہے وہ آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا، اور اللہ حکم الحاکمین سے کیا کیا ڈیمانڈز کی، اور اللہ حکم الحاکمین نے ان کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا، اور اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے اور ان کو مغفرت کا کہا، انہوں نے مغفرت نہیں مانگی، ان کو جو بھی کام کرنے کا حکم دیا گیا انہوں نے اس کے بالکل الٹ کیا، اپوزٹ کیا۔ اسی تسلسل کو لے کے ہم آگے چلنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب طلب کیا پانی، استسقا یستسقی استسقاء باب استفعال سے، استسقاء کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، استفسار کسی چیز کی جو ہے وہ تفسیر طلب کرنا، اس وضاحت طلب کرنا، اور باب استفعال ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، جب پانی طلب کیا، اور یہیں سے نماز استسقاء بھی ہوتی ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز ادا کی جاتی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی کو طلب کیا موسیٰ علیہ السلام سے، لِقَوْمِهِ، ان کی قوم نے کہا ہمیں پانی چاہیے، ہم پیاس لگی ہوئی ہے، تو فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اِضْرِبْ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ضرب لگائیے، بِعَصَاکَ، اپنے عصا کے ساتھ، الحجر، پتھر کے اوپر۔ پتھر کے بارے میں جو عصا لگا کے اللہ حکم الحاکمین موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، اس پتھر سے مراد جو ہے وہ بعض مفسرین کرام نے لکھا، امام فخر الدین رازی اور دیگر مفسرین نے، کہ اس سے مراد وہ پتھر تھا جو اللہ حکم الحاکمین نے جنت سے بھیجا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد وہ پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا، تخلیق کیا گیا اور زمین پہ بھیجا تو یہ پتھر ساتھ آیا تھا ان کے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ پتھر جو ہے وہ نسل در نسل پہ منتقل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے پھر حضرت نوح علیہ السلام تک آیا، اسی طرح چلتے چلتے ہی حضرت شعیب علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا بھی دیا اور عصا کے ساتھ جو ہے یہ پتھر بھی دیا تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ جنت سے اسپیشل پتھر آیا تھا، اور بعض نے کہا کہ یہ پتھر جو ہے یہ اسی وقت آیا تھا۔ بہرحال انہوں نے لغت کے اعتبار سے اور ساری تفاسیر کے بعد جو ہے جو صحیح قول جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حجر پتھر جو تھا وہ وہاں پر ہی موجود تھا، اور اس پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے نکلے، اور 12 چشموں میں سے اب 3 چشمے اس وقت کے لیے نکلتے تھے، پھر 3 چشمے دوبارہ، پھر 3 چشمے دوبارہ، بعض کہتے ہیں نہیں وہ سارے 12 چشمے ایک ہی پتھر سے نکلتے تھے، اور وہ پانی پیتے تھے، سیراب ہوتے تھے، اپنے مویشیوں کو پانی وغیرہ، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چشمے بند ہو جاتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا تھا، اور پانی جو ہے وہ جب تک سیراب ہوتے رہتے تھے پانی نکلتا رہتا تھا، اور جب وہ سیراب اپنا ہو جاتے تھے اور سارا جو ہے اپنی ضرورت اور حاجت پوری کر لیتے تھے، پانی بند ہو جاتا تھا۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ حضور یہ ابھی تو پانی نکل جاتا ہے، لیکن اگر یہ پتھر غائب ہو گیا یا یہ پتھر گم ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نہا رہے تھے تو نہاتے وقت انہوں نے اپنے کپڑے اتار کے جس پتھر کے اوپر رکھے، اور وہ پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگا، تو یہ وہ پتھر تھا۔
تو کہا کہ یہ پتھر اگر گم ہو گیا تو پھر کیسے پانی ہمیں ملے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی کی، اور اللہ پاک نے کہا موسیٰ عصا مارنے کی بھی ضرورت نہیں، بس خالی کوئی بھی پتھر ہو اس کو بولنے کی دیر ہے، پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پتھر کو پھر اپنے ساتھ رکھتے تھے، جہاں پہ ضرورت پڑتی اس کے اوپر جو ہے وہ عصا مارتے اور پانی نکلنا شروع ہو جاتا، اور ہر قبیلہ 12 قبیلے تھے وہ اپنے اپنے پانی کو، اپنے اپنے مشرب کو پہچانتے تھے کہ یہاں سے پانی نکلتا ہے، اور وہ وہیں سے پانی سیراب ہوتے تھے، اور قبیلے کا جو مین سردار ہوتا تھا وہ سب کو بلا لیتا تھا اور وہاں سے پانی لے کے تو اس سے سیراب ہوتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کم الحاکمین نے اسی واقعے کو ڈسکس کرتے ہوئے یہاں پہ فرمایا کہ فن فجرت، پھر اس میں سے پھوٹے، اسنتا منہ، اس میں سے اسنتا 2 عشرتا 10، یعنی 10 اور 2 12، 12 عینن چشمے، اور قد عالمہ تحقیق سب نے جان لیا، کل ناس سارے کے سارے لوگوں نے، مشربہم جو ان کا مشرب تھا، یعنی جن کا جو مشرب تھا، جو سے جہاں سے 12 چشمے نکلے تو جو سا چشمہ جس مشرب کا تھا اور جو جس قبیلے کا تھا وہ اس کو پہچان لیتا تھا۔ تو پانی کی نعمت مل گئی، اور پانی بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کے اوپر 76% پانی ہے، اور اللہ کم الحاکمین نے پانی کو انسان کے اندر موجود رکھا ہے، انسان کی جسم کے اندر پانی موجود ہے، اور ہر چیز کو خلق کل شیء من الماء، ہر چیز کو پانی کے ذریعے پیدا کیا، خلق کل شیء من الماء۔ تو پانی کی بہت اہمیت ہے، اور خلق کل دابۃ من ماء، ہر جانور کو پانی سے بنایا۔ تو پانی کو اب نعمت مل گئی، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کم الحاکمین کہتے ہیں، ہم نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ، یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کے رزق میں سے جتنا کھاؤ پیو جو مرضی کرو، ولا تعصوا، اور تم نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین کے اندر، مفسدین فساد، تاسا اسا یا سو، تو تاسو یعنی تم پھیلاؤ، یہ امر کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے حاضر کا صیغہ، اور اس کے اندر تاسو سے مراد یہ ہے کہ تم زمین کے اندر جو ہے، یعنی مویشیوں کو چرانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وہ بھی یہی تاسو استعمال ہوتا ہے کہ مویشیوں کو چرانا یہ وہ نا، تو کہا ولا تاسو، تم مویشیوں کی طرح نہ چرو، یعنی زمین میں فساد پھیلاؤ یہ وہ، جس طرح جانور ہوتے ہیں ان کو اپنا ہی ہوتا ہے، ان کو دوسروں کا کوئی پرواہ، کوئی فکر، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہا ولا تاسو، اور تم نے نہیں پھیلانا، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد، یعنی اس حالت میں تم نے نہیں رہنا کہ تم مفسدین فساد پھیلانے والے رہو، بلکہ تم جو ہے اللہ کا رزق تمہیں مل رہا ہے، اللہ تمہیں کھانے کو بھی دے رہا ہے، پینے کو بھی دے رہا ہے، من و سلوہ، ہم نے گزشتہ درس قرآن میں جانا کہ وہ کیا من و سلوہ تھا، تو جب تمہیں سب کچھ مل رہا ہے تو پھر تم کیوں جو ہے ایسے اپنا سارا وقت ضائع کر رہے ہو اور فساد پیدا کر رہے ہو؟ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب ہم نے ان سے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، جب انہوں نے لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، قوم نے، لن نصبر، ہم صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے کے اوپر، یعنی ایک ہی کھانا کھا کر کے ہم پک گئے ہیں، یعنی ہم جاتے ہیں جا کے من و سلوہ لے آتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں یہ وہ سارا، تو اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے۔ حالانکہ جنت کا کھانا تھا، عرشوں سے آتا تھا اور آسمانوں سے آتا تھا، اور وہ اتنا لذیذ اور اتنا مٹھاس بھرا کھانا کہ جیسی آپ ذہن میں تصور کریں ویسا اس کا ذائقہ بن جاتا تھا، لیکن انسان ہے نا، انسان کی فطرت ہے، ایک چیز بار بار کھا نہیں سکتا، اور یہاں پہ بھی بعض فقہائے کرام اور بعض مفسرین نے از رائے تفنن ایک بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں انسان کی مزاج کو اللہ نے کیسا بنایا ہے، سالن ایک طرح کا نہیں کھا سکتا، کہتا ہے جی میرا دل بھر گیا میں ایک سالن نہیں کھا سکتا، لیکن روٹی ایک طرح کی کھاتا ہے، یعنی سالن بدلتا رہتا ہے، تو سالن جو ہے وہ ایک ہی سالن اس کو بار بار دیا جائے تو وہ کہتا ہے نہیں جی اب میرا ذائقہ تھوڑا چینج ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کھائے گا روٹی، اور روٹی گندم کی بنی ہوتی ہے، کبھی یہ نہیں کہتا کہ روٹی بھی چینج کر دے، گندم کی جگہ ہمیں کوئی اور روٹی دے دے، تو یہ انسان کی نیچر، فطرت، تو ٹھیک ہے ذائقہ ایک چیز اچھی ہے، لیکن انسان کی فطرت ایسی اللہ نے بنائی ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ هَلُوعًا، ہم نے انسان کو کچا دل بنایا، حلوا، وخلق الانسان حلوا، ہم نے انسان کو کچا دل بنایا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا دل کچا ہے، وہ ایک جگہ کے اوپر زیادہ دیر متفق نہیں رہ سکتا، سردی ہے تو کہے گا گرمی آنی چاہیے، گرمی ہے تو کہنا چاہیے سردی آنی چاہیے، درمیانہ موسم ہے تو بولے گا یہ کب تک رہے گا یہ وہ نا، تو انسان کا دل ہم نے جو ہے نا کچا بنایا ہوا ہے۔ اور وکان الانسان اکثر شیء جدلا، ہر جگہ پہ لڑائی فساد بھی انسان ہی کرتا ہے، تو انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے کے اوپر نہیں رہ سکتے،
فدع لنا، تو اے موسیٰ آپ دعا کریے اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، جو زمین میں سے نکلتا ہے وہ ہمارے لیے نکالے۔ اب آگے مثالیں بھی دے رہے ہیں، ایک اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ جنت کا کھانا رکوا رہے ہیں، اور اوپر سے مثالیں بھی دے رہے ہیں، یعنی یہ ان کا ڈھیٹ ہونے کا انجام تھا کہ وہ ایک تو جنت کا کھانا رکوا رہے ہیں، اوپر سے مثالیں کیا دے رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کھانا چاہیے من بقلھا وقثائھا وفومیھا وعدسھا وبصلھا، ایک دو تین چار پانچ انہوں نے کھانوں کے نام لیے، انہوں نے کہا ہمیں من بقلھا وقثائھا وفومیھا وعدسھا وبصلھا، من بقلھا، بقلھا سے مراد یہ کہ ہمیں ککڑی چاہیے، ککڑی سے مراد یہ کہ آپ کو یعنی جو کوکمبر ہوتا ہے، کھیرے ٹائپ کی ایک سبزی ہوتی ہے، ہمیں وہ چاہیے، وقثائھا، اور ہمیں یہاں پر جو ہے جو وہ بعض لوگوں نے یہاں پہ تفسیر مفسرین نے مراد لیا کہ اس سے مراد لہسن ہے، بعض لوگوں نے مراد دیا اس سے مراد ساگ ہے، ساگ کو مراد یہاں پہ لیا گیا اور سبزیوں کو مراد لیا گیا۔ وفومیھا، فومیھا سے مراد یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پہ گندم چاہیے، یعنی روٹی، گندم جہاں سے ہم روٹی کھا سکیں۔ وعدسھا، عدسھا سے یہاں پہ بعض لوگوں نے مراد لیا کہ دال، دال قسم کی، یعنی ہمیں دال چاہیے جو زمین وغیرہ اگاتی ہے، یہ وہ ہمیں وہ اس طرح کے لذیذ کھانے چاہیے۔ وبصلھا، اور پیاز، یعنی ککڑی، اس کے بعد لہسن، اس کے بعد گندم، اس کے بعد پیاز، اس کے بعد مسور، ان ساروں کا ذکر یہ کیا گیا۔ من بقلھا ہمیں مسور چاہیے، قثائھا ہمیں جو ہے وہ ککڑی چاہیے، وفومیھا ہمیں یہاں پہ جو ہے گندم چاہیے، وعدسھا وبصلھا، یعنی اس طرح کی نا انہوں نے فرمائشیں کی۔ اللہ حکم الحاکمین کے اب واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کہا غصے میں آ کے، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، اس چیز کو، ہوا ادنا، جو کہ بہت ہی حقیر تر ہے، ادنا اس میں مبالغہ کا صیغہ بھی ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ بھی ہے، یعنی بہت ادنا یعنی حقیر تر چیز جو ہے، یعنی اس کو تم بدل رہے ہو بالذی، اس چیز سے، ہوا خیر، جو سب سے بہترین ہے، یعنی جنت کا کھانا ہے وہ سب سے بہترین کھانا ہے، تم اس کے بدلے اس کو بدل رہے ہو جو بالکل حقیر، بالکل یہ زمین کی ہے تو ہر کوئی کھاتا رہتا ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تمہیں جنت کا کھانا مل رہا ہے۔ اہبطوا، چلو پھر اتر جاؤ، مصرن، ایک شہر میں، شہر سے مختلف لوگوں نے، انہوں نے کہا وادی تئی کے اندر ہی ایک شہر تھا اور وہاں کا بادشاہ جو تھا بڑا ظالم حکمران تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ مصرن سے مراد یہاں پہ شہر نہیں بلکہ مصر ہی تھا، ان کو مصر کی طرف جو ہے شفٹ کرنا تھا اللہ حکم الحاکمین نے۔ تو اہبطوا مصرن، اب چلے جاؤ اس شہر کے اندر، فإن لکم، پس سب کچھ ہے تمہارے لیے، ما سألتم، جو جو تم نے سوال کیا، جو جو تم نے مانگا ہے وہ سب تمہارے لیے اس شہر کے اندر ہے۔ تو اب وہ اس شہر کے اندر جانا ہے، اور میں نے آپ کو گزشتہ درس قرآن میں ایک جگہ پہ عرض بھی کیا تھا کہ وہ شہر کے اندر جو ہے یہ جب کہا کہ آپ لوگ جاؤ اندر، اور آپ نے فتح آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے، سورج کو روک دیا، سب کچھ ہو گیا کہ فتح آپ کے لیے لکھی ہے، آپ نے جا کے لڑنا ہے، انہوں نے کہا ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو۔ تو ان کے اوپر پھر عذاب مسلط ہوا تھا اور یہ بھٹکتے رہے، پھر ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے ان کو جب دروازے سے گزارنا چاہا تو انہوں نے وہاں پہ بھی ہٹ دھرمی دکھائی۔ تو فرمایا وَضُرِبَتْ، اور تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے ضربت، تمہارے اوپر لازم ہو گئی، بالکل ختم، یعنی تم اب جانے اسی بات سے جاؤ گے کہ تم پہ اب مسلط کر دی گئی، علیہم، تمہارے اوپر، الذلت، ذلت کو، والمسکنہ، اور مسکنت کو، مسکنت سے مراد یہ کہ اب تم جتنا مرضی کھا لو تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، تم جتنے مرضی ملکوں کے اوپر قبضہ کر لو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے اندر ہوس، لالچ، کینہ، عداوت، بغض، فریب، سب کچھ تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا، تمہارے اوپر ذلت طاری کر دی گئی ہے، یعنی تم لوگ اب بے حس ہو چکے ہو، تمہارے لیے اب کچھ بھی نہیں۔ اور آج کل کے دور میں جو جس طرح فلسطین کے اندر اسرائیل جو ہے وہ بمبارڈمنٹ کر کے، اور جس طرح معصوم بچوں کو ہلاک اور تباہ و بربادی کا ایک ماحول کھیل رہے ہیں، تو یہ ان کی اسی آیت کا نتیجہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے کہا تم بے حس ہو گئے، تمہارے اوپر ذلت طاری کر دی ہے، اور تمہاری رسیوں کو ڈھیل تو دینی ہے، کیونکہ تم زیادہ سے زیادہ گناہ کرو، قیامت والے دن پہ زیادہ سے زیادہ تمہیں عذاب بھی دیا جائے، تمہارے اوپر ذلت پکی ہے۔ وباؤ، اور وہ اس حال میں لوٹے، اب یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹا جاتا ہے، ایک راستہ ہے جس سے ہم اللہ کی طرف لوٹ سکتے ہیں، اور اللہ حکم الحاکمین نے کہا وباؤ، ہر کوئی لوٹتا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ، لیکن وہ بھی لوٹے تھے کس طرح، بغضب،
غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے شدید غضب کے اندر وہ تھے۔ یعنی اب کچھ لوگ ہیں نا، وہ جب موت ان کو آتی ہے تو ان کے لیے تحفہ بن کے آتی ہے، اور یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدائیں ملتی ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ان کے لیے موت جب آتی ہے تو ان کو صدائیں ملتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، تو یہ ہوتا ہے۔ تو تم اب اس حال میں لوٹو کہ تم، اللہ تم سے بہت ناراض ہے، غضب ہے۔ ذالکا، اور اللہ آگے وجہ بھی بیان کر رہا ہے، یہ پتہ ہے کس وجہ سے ہے؟ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانو، وہ تھے، یکفرون، وہ جھٹلاتے تھے، کفر کرتے تھے، بِآیاتِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا۔ آیات اللہ سے مراد یہاں پر قرآن بھی ہے، آیات اللہ سے مراد یہاں پر تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحائف موسوی بھی ہے، صحائف ابراہیم بھی ہے، صحائف آدم بھی ہے، صحائف نوح بھی ہے، یعنی سارے صحیفے جو ہیں، تو وہ ان سب کو جھٹلاتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کر دیتے تھے وہ نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے، نبیوں کو بڑا قتل کر دیتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں کال پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ 300 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، اور بعض روایات میں ہے 70,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، اتنے یہ عجیب تھے۔ زکریا علیہ السلام کو آری سے چیر دیا، اور اس طرح یہ قتل کر دیتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بدبخت انسان وہ ہے کہ جس کو کوئی نبی قتل کروا دے یا وہ نبی کو قتل کر دے، یعنی ایک نبی نے، اللہ کے نبی پیغمبر نے کسی کو مروا دیا، تو اس سے بڑھ کے اللہ کا غضب اور کیا ہوگا کہ اس کی حق میں ہدایت لکھی رہی تھی، تبھی تو اللہ کے نبی کو یہ سٹیپ اٹھانا پڑا، اور ایک بندہ ہے وہ اللہ کے نبی کو قتل کروا دے، شہید کروا دے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ذلت و رسوائی ہوگی۔ ذالکا، اور اب اللہ اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ تم لوگ یہ جو حسد کرتے ہیں نا آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں آئے، یہ وہ ساری، یہ اللہ وہی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ تم لوگوں کی حرکتیں تو یہ تھی، تو تم کیسے آخری نبی تم میں سے آتا؟ ذالکا، یہ اس وجہ سے بھی، ما عصوا، جو تم لوگوں نے نافرمانیاں کی، معصیت کاریاں کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے حد سے گزر جانے والے، یعنی حد کراس کر جاتے تھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو، ہادو، یہودی ہیں۔ اب ایمان والوں کو ہمیں ڈکلیئر کیا اللہ احکم الحاکمین نے، کیوں؟ کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے۔ ہم نے آغاز میں اس سورۃ البقرہ کے پڑھا تھا، یؤمنون بالغیب، ایمان لانا غیب کے اوپر، ایمان جو ہے وہ یقین کا نام ہے، اس لیے ہمیں مومن کہا گیا۔ اور ہادو، یہودیوں کو ہادو کہا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا، لاوی، یہودا، اس میں ایک یہودا تھا، یہ وہاں سے یہودی کی نسل چلی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے اس کے اندر ایک ہود نامی بندہ تھا، اور اس کو ہودا ہودا بھی کہتے تھے، تو وہ جب بھی تورات کی تلاوت کرتا تھا نا تو وہ ہلتا تھا، آگے پیچھے نہ ہلتا تھا، جس کی وجہ سے یہودی نام کا اس کے اوپر آ گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہودی ان کی قوم کو اس لیے کہا کہ ہادو توبہ کی طرف سے ہے، رجوع کی طرف سے، اللہ کی طرف سے لوٹنا۔ قرآن کے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد میں انا ہدنا الیک، کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو یہ ہادو وہاں سے یہودی ہے۔ تو بعض نے کہا، اور تحقیق جو صحیح قول، جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہودی سے مراد وہ یہودا کی نسل، یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں سے یہودی، اور پھر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور یہ وہاں سے چلا سلسلہ۔ والنصارى، اور عیسائی، نصارہ کہتے ہیں مدد کرنے والے کو۔ یہودیوں کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری مدد کون کرے گا؟ تو آگے سے سارے حواریوں نے کہا ان کے، نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر، فآمنا باللہ، اور ہم اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو نصارہ مدد کرنے سے بھی آتا ہے، اور یہاں سے ہی انصار، جو مدینہ کے مہاجرین جو ہجرت کر کے جب مدینہ پاک میں گئے تھے تو وہاں پہ جو انصار جو تھے انہوں نے مدد کی تھی، تو اللہ عیسائیوں نے مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حواریوں نے، تو اس لیے ان کو نصارہ، عیسائی کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا حضرت عیسیٰ کی مدد کر کے، یعنی حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تعلیمات موسوی پہ عمل کرو تو انہوں نے کیا، تو حضرت عیسیٰ کی مدد ہوگی، تو اس طرح وہ عیسائی بنے۔ بہرحال نصارہ ان کو مدد کے لیے تا اسی وجہ سے اللہ کا الحاکمین نے عیسائیوں کو نصارہ کے ورڈ کے ساتھ ڈکلیئر کر کے یہاں پہ متعارف کروا کے ان کو مینیفیسٹ کیا۔ والسابئین، سابئین
یہاں پر اس کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صابئین سے مراد جو ہیں وہ شرک کرنے والے، بت پرست۔ بعض لوگوں نے کہا جی صابئین سے مراد ستارہ پرست، برج یعنی آسمان کے 12 برج ہیں، تو اس برج کے بارے میں جان پہچان کرنے والے، ستاروں کے بارے میں تارے جوڑ کر اور اس کے ذریعے یہ سارا جو ہے حال معلوم کرنے والے، اور مختلف یونیورس جو ہیں، ملٹی یونیورس جو ہوتے ہیں وہاں سے آنا، یعنی ایک پورٹل سے دوسرے پورٹل کے اندر جانا، تو یہ مختلف یونیورس اور مختلف ملٹی یونیورسز جو ہیں وہاں پہ جو ہے مختلف برج ہیں، تو جن کی ابھی تک سائنس جو ہے تحقیق جاری و ساری ہے۔ اور برجوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم چل کے تو سورۃ الکہف کے اندر میں آپ کو جو ہے نا ایکسپلین کروں گا ساری ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس طرح اللہ حکم الحاکمین نے یہ ایک پورٹل کا نظام بنایا ہے، یعنی ایک پیج ہے، تو اس پیج کو اگر آپ سیدھا ایسے ٹریول کریں، سمجھانے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ کو وہ پہنچنے میں وقت لگے گا، لیکن اسی پیج کو اگر ایسے کر دیں تو ایک پورٹل بن جائے گا کہ ادھر سے اوپر سے پیج کے ذریعے آپ ایک کائنات سے دوسری کائنات کے اندر ٹریول اور سفر کر سکتے ہیں۔ اور مختلف فلموں کے اندر بھی فلمائز کیا گیا کہ کس طرح پورٹلز کے ذریعے جو ہے ٹریولنگ ہوتی ہے، اور یہ حقیقی ہے۔ حضرت اللہ حکم الحاکمین نے سورۃ الکہف کے اندر باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے اوپر جب سیلاب آیا تو ہم نے آسمان سے سارے پانی کو کھول دیا۔ اب آسمان سے پانی کیسے آیا؟ دریا میں سے اڑ کے تو نہیں گیا نا آسمان پہ، پھر آسمان سے بارش برستی ہے، کیسے برستی ہے؟ اس کے بعد ملائکہ جو آتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں زمین پہ؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو ان کو براق ہی کیوں دے کے بھیجا جس کی سپیڈ آف لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ سے زیادہ تیز تھی؟ تو یہ سارا کچھ نہ کچھ تو ہے نا، یہ پورٹلز ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف کے اندر اللہ حکم الحاکمین کے اذن سے جب پہنچیں گے تو وہاں پہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو صابئین سے مراد یہ کہ یہ ستاروں کی پرستش اور پوجا کرنے والے۔ بعض اقوال میں ہے کہ صابئین سے مراد جو ہے سورج کی پوجا کرنے والے، تو یہ ان لوگوں کو مراد لیا گیا۔ اور چھیڑنے کے لیے یہودی اور عیسائی صحابہ کو بھی صابی کہتے تھے، حالانکہ وہ صحابی تھے، صحبت والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہنے والے، لیکن ان کو صابی کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا شرک کرتے ہیں، یعنی رسول ہمارے بتوں کے خلاف دوسرے اللہ کو مانتے ہیں، تو وہ اس طرح چھیڑا بھی کرتے تھے۔ وہ صابئین یعنی مین مراد ان سے آگ کی پرستش، ستاروں کی، ان کو مراد لیا گیا۔ ان ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو اللہ حکم الحاکمین نے کہا جتنے بھی ایمان یافتہ بندے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور یہ مجوسی ہے، آگ کی پوجا پرستش کرنے والے، ستاروں کی، من آمنہ، ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے گا، یعنی اس کے اوپر ثابت قدم بھی رہے گا، فلہم، تو اس کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ اب اس آیت کو مین بنیاد بنا کے یہودی کہتے ہیں دیکھو اللہ حکم الحاکمین نے تمہارے قرآن میں کہا ہے کہ ہم یہودی جو ہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، تو ہم تو پھر جنتی ہوئے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے؟ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا عاملہ صالحا سے مراد یہی ہے کہ اعمال ویسے کرنے جیسے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے، ویسے اعمال نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال کوئی کسی قسم کے کھاتے میں نہیں آئیں گے۔ تو ان کے لیے ولا خوف، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ خوف سے مراد بھی میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے، اور غم سے بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ بیسک تو ایک ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی میں مختلف اختلاف پایا جاتا ہے۔ خوف اپنی ذات تک کا ہوتا ہے، یحزنون وہ غم ہوتا ہے، وہ کسی اور کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ تو قیامت اور دنیا کا بھی اس کے اندر تذکرہ آ گیا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے وعدہ لیا مِيثَاقَكُمْ تم لوگوں سے، یعنی اے موسیٰ کی قوم ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، فَوْقَكُمْ تمہارے اوپر، الطور پہاڑ کو، یعنی ان کے لیے اللہ حکم الحاکمین کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خود بھیجا تھا کہ کتاب لا کے دو، ہم تب بھی اس کے اوپر عمل کریں گے۔ وہ بیچارے تورات لینے کے لیے گئے، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اوپر سے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو اوپر سے اب تورات کے اوپر عمل نہیں کر رہے، حالانکہ ان کے کہنے بھی موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تھے۔ تو اب ان کو ماننا تو تھا، تو ایک پورے طور پہاڑ کو لا کے ان کے آسمان کے اوپر معلق کر دیا گیا اور کہا کہ اب سجدہ کرو، مانو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس تورات کو جو مضبوطی کے ساتھ، جو کچھ ہے اس کے اندر پڑھو اس کو اور اس کو مضبوطی سے تھامو اور اپنی زندگی میں نافذ العمل کرو۔ جب انہوں نے دیکھا نا پہاڑ اوپر آ گیا تو اب یہ میرے اوپر گر بھی سکتا ہے، تو انہوں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اور سجدہ کیسے کرتے تھے کہ ایک گال ایسے نیچے رکھا ہوتا تھا
اور دوسرا گال اٹھا کے ایسے اوپر دیکھتے تھے کہ پہاڑ اب پہ گر تو نہیں رہا. اور ابھی تک یہودی عبادت کرتے وقت جب سجدہ کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے کہ ہم پہاڑ اوپر آیا تھا، ہم اس کی یاد میں ایسے اوپر اٹھا کے اپنا سر دیکھتے ہیں. تو کہا اس طرح جو ہے نا ان کے ہم نے اوپر طور کو پڑھایا اور ہم نے کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ تورات میں اس کو مضبوطی سے تھام لو، وذکروا اور یاد کرو اور دیکھو اور ذکر کرو، پڑھو، ما فیہ جو اس کتاب میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن سکو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ متقین صرف حضور کی امت میں نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ہوا کرتے تھے جو ان کی کتاب تورات کو پڑھ کے متقین بنا کرتے تھے. لعلکم تتقون، رب نے کہا تم تورات پڑھو تاکہ تم متقی ہو سکو. تو یہ اس وقت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تب ہم نے ان کو کہا تھا، لیکن اب تو قرآن پاک کو پڑھنا ہے. ثم تولیتم، لیکن ان بدبختوں نے پھر منہ پھیر لیا، من بعد ذالک، ان سب چیزوں کے بعد، یعنی یہ ساری نعمتوں کے بعد انہوں نے پھر منہ پھیر لیا. فلولا فضل اللہ علیکم، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ ذکر کیا جو 14ویں پارے میں بھی چل کے اللہ احکم الحاکمین کرے گا. فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، نہ ہی اللہ کی رحمت ہوتی، لکنتم، تو ہو جاتے تم من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. یہ یہودیوں کو بھی خطاب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اور باقی دیگر مفسرین، حضرت ابو سعید خدری اور ساروں نے ذکر کیا، حضرت انس بن مالک نے بھی، کہ اس سے مراد ہم مسلمان بھی ہیں کہ تم لوگوں کے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ بشیر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فضل، اور دوسری طرف وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت بنا کے بھیجا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، وَلَقَدْ تحقیق علمتم تم جانتے ہو، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اعتدوا جو حد سے بڑھ گئے تھے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں. یعنی ان کو کہا ایک عبادت کا دن مقرر کرو جس طرح ہمارا جمعے کا ہے، ان کا ہفتے کا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے جمعے کو نہیں، ہم نے ہفتے کو کرنا ہے، ہفتے کا دن مقرر کر دیا. اب وہ اللہ کی عبادت کرنے کا دن تھا، سارا دن اللہ کی عبادت کرنی تھی. وہ شکار سے ان کو منع کر دیا، وہ شکار کرتے تھے، ان کو شکار سے منع کیا. اچھا سارے دن کے اندر مچھلیاں نہیں آتی تھی، ہفتے والے دن اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے نا مچھلیوں کو بھیج دیتا. اور بعض مفسرین نے بیان کیا وہ مچھلیاں ہفتے والے دن اکٹھے ہو کے اس مچھلی کی زیارت کے لیے آتی تھیں جو مچھلی کو جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا. تو وہ اب اس کو آتی تو وہ دیکھتے تھے، کہتے تھے ہفتے والے دن بڑی مچھلیاں آتی ہیں، باقی دنوں میں نہیں آتی. انہوں نے جناب جی کیا کیا، انہوں نے گڑھ بنا لیے اور مچھلیوں نے آنا، انہوں نے گڑھ بند کر دینے اور مچھلیاں ادھر رہنی. ہفتے والے دن انہوں نے اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اتوار والے دن انہوں نے جا کے کہنا ہم نے تو آج ہی شکار کیا. اس طرح انہوں نے چلاکیاں شروع کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ لا ترتکبوا کما ارتکب امت موسیٰ بحیلۃ ادنی الحیلہ، او کما قال، کہ جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانے بنا کے وہ جو ہے کیا کرتے تھے نا گناہ کا ارتکاب، تم نہ کیا کرو. تو انہوں نے جناب جی شکار کرنا شروع کر دینا. جب انہوں نے یہ عمل سارا شروع کیا نا اور نبی اللہ کو پتہ چل گیا، اب وہ کوئی بات تو چھپتی نہیں ہے، اللہ حکم الحاکمین. اچھا لوگ ان کو سمجھاتے بھی تھے، 70,000 میں سے 58,000 بندے اس کو سمجھا رہے ہوتے تھے اور 12,000 بندے جو تھے وہ سمجھتے ہی کوئی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے. وہ انہیں دیوار بنا دی، انہوں نے کہا اب ہمارا ان سے لین دین نہیں ہے. اچھا ایک دن رات گزری، صبح اٹھے دیکھا تو کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا. وہ کہے بندے نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. جب آگے بڑھ کے دیکھا تو سارے کے سارے مرد، ساری کی ساری خواتین اور سارے کے سارے بچے، اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو ان کو سمجھاتے نہیں تھے، کہتے تھے یہ ان کا معاملہ ہے، ہم تو صحیح ہے نا، بس ٹھیک ہے یہ ان کا معاملہ ہے، ان کو کرنے دو، وہ سب کے سب بندر بن گئے اور باقاعدہ پہچانے جاتے تھے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ان کے دل بندر بنے، لیکن صحیح قول ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے وہ یہ کہ وہ سارے کے سارے بندر بن گئے. اور اس طرح اللہ حکم الحاکمین نے ان کو سزا دی. تو فرمایا فقلنا، تو ہم نے ان سب کو کہا کونو، ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے، یعنی سور بندر اس کے اندر تبدیل کر دیا. فجعلناها، پس ہم نے بنا دیا ان کو، نکالن ایسی عبرت کا نشان، لما بین یدیہا جو ان سے پچھلے تھے، وما خلفہا جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی ہم لوگ ان کے لیے ہم نے یعنی عبرت کا نشان بنا دیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا. وَمَوْعِظَةً، اور یہ نصیحت ہے، وضاحت ہے، کن کے لیے؟ فرمایا للمتقین، متقیوں کے لیے. کافروں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مومنوں کا کوئی لینا دینا نہیں، مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ نصیحت بنایا تو متقین کے لیے بنایا ہے.
تقوی والوں کے لیے بنایا کہ تم لوگ دیکھو ان کا یہ حال ہوا ہے تو اللہ کا الحاکمین تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔